خیال اور وسوسے میں کیا فرق ہوگا، اور جو مجھے خیال آ رہا ہے یہ میں کیسے جانوں کہ یہ اچھی سمت سے آ رہا ہے؟ اور وسوسے اگر آ رہے ہیں تو آپ کو بھی آتے ہوں گے، آپ کیوں نہیں آتے سر؟ وسوسے ابھی بھی آتے ہیں، وسوسے تو کبھی سٹاپ نہیں ہوتے، پر جب آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہے تو پھر آپ اس کو روک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نیکولا ٹیسلا کہتے تھے کہ اگر آپ اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے انرجی اور فریکوینسی اور وائبریشن کے ٹرمز میں سوچنا ہے۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ ہم انسان نہیں، ہم انرجیز ہیں، کیونکہ بیسکلی اگر اب ڈیپتھ میں جائیں تو ہم بیسکلی انرجی ہیں۔ ایٹم ہے، ایٹم سے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون ہے، اس میں کوارکس ہیں، کوارکس میں کیا ہے؟ اسٹرنگز ہیں جو وائبریشن کر رہی ہیں، اسٹرنگ تھیوری ہے، سائنس کی روح سے تو ظاہر ہے تھیوری میں ہم وائبریشنز، بیسکلی وہ وائبریشنز ہیں جو روح سے پہلے تو یہی کچھ ہے۔ تو ہم بیسکلی ابھی جو آپ بیٹھے ہیں تو ایک انرجی بیٹھی ہے، ایک انرجی، تو یہ انرجی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی اوور آل انرجی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری انرجی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ کسی حد تک فیل کر سکتے ہیں آپ کہ یہ اس سے ابھی مجھے نیگیٹو انرجی مل رہی ہے، پازیٹیو انرجی مل رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو یہ انحصار کرنا چاہیے اس مجھے تو فیل ہوتا ہے کسی حد تک، آئی ڈونٹ نو، شاید باقیوں کو بھی ہوتا ہے، میں یہ فیل کر سکتا ہوں پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو کسی حد تک، باقی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پر میں اس کو ایک سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، اس کو اس لیے ایگزامپل دی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں۔ تو ایسا سمجھ لیں آپ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی۔ آپ کو پتہ ہے کہ خطرناک ترین چیزوں میں سے ایک خطرناک ترین چیز وسوسہ ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ جب دو آخری صورتیں ہیں جو ہمیں پروٹیکشن کے لیے دی گئی ہیں، اس میں سورہ فلق میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے قل اعوذ برب الفلق سے من شر ما خلق بہت سارے شروں سے پناہ مانگتے ہیں، پر سورہ ناس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے نہیں، دو ناموں سے نہیں، تین ناموں سے صرف ایک چیز سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وسوسہ۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور وہ کیوں؟ آصف صاحب بیٹھے یہ ہوئے آتا کہاں سے سر؟ ہاں، یہ تو بہت لمبی چینل ہے، کہاں سے آتا ہے مختصراً بتا دیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دو سورسز سے آپ کے پاس آتا ہے، جنات سے اور انسانوں سے۔ یہ دو سورسز آپ کے پاس، انسان بھی اور جنات بھی۔ انسان یہ ہے کہ آپ کا دوست آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہا کہ زبیر تو آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے، آپ کی پازیٹیو انرجی تھی پوری باڈی، اور ایک دم ساری نیگیٹو ہو گئی، سارا دن یہ اچھا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، اچھا یہ موقع آنے دو، پورا دن برباد۔ ایک بات آئی، پورا دن آپ کی، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا سٹارٹ سے، کہ آپ کی ایک پوری پازیٹیو انرجی تھی، اس پازیٹیو انرجی کو برباد کر دیا، آپ پورے نیگیٹو ہو گئے۔ اور نیگیٹو انرجی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب نیگیٹو ہوتی ہے آپ کی انرجی تو آپ اوروں کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا موڈ خراب، بچے کو غصہ، گھر والوں کو غصہ، کام والوں کو غصہ، آپ اپنی نیگیٹو انرجی سب کو بانٹتے رہتے ہیں، اس کو ڈسچارج کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور وہ اور بانٹتا رہتا ہے، تو آپ نے ایک پوری چین شروع کر دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنا اتنا ضروری کہا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے وہ نیگیٹو انرجی پی لی بجائے اس کے کہ آپ نے کسی اور کو ٹرانسفر کر دی، کیونکہ آپ نے جس کو ٹرانسفر نیوٹرل کر دیا اس، ہاں، اس کو نیوٹرل کر دیا، اپنی روحانی پاور سے آپ نے اسے نیوٹرل کر دیا۔ تو آپ ایک انرجی بینگ ہے۔ وسوسہ وہ ہے جو آپ کی پازیٹیو انرجی کو نیگیٹو کر دے۔ یہ ہمیشہ ہی یعنی نیگیٹو ہی ہے، یہ نیگیٹو ہے، اور یہ انسان سے بھی آ سکتا ہے، کوئی آئے اور آپ کو کہے کہ اچھا اس نے یہ کہا تھا، یہ فلانا تو یہ کر رہا تھا، یہ، اور آپ کی، اسی لیے ہم نے غیبت کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پازیٹیو انرجی کو نیگیٹو کر دیتا ہے۔ خیال، آپ کے پاس تھاٹ ہیں جو آپ کی آلریڈی پازیٹیو انرجی کو اور پازیٹیو کر سکتے ہیں، آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں بہت ہی ڈفرنٹ سورسز سے۔ اس کو ایسے لے لیں، کوانٹم فزکس ایسے کہتی ہے، آپ ایک ریڈیو ہیں، آپ ایک ریڈیو ہیں، اور آپ سگنلز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نشر کرتے ہیں، وہ سگنل اوپر نشر ہو رہے ہیں، تو آپ کون سی فریکوینسی پہ ٹیون ان کریں گے، اس پہ ڈیپینڈ کریں گا کہ آپ کیا نشر کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اسپرچوئل فریکوینسی پہ ٹیون ان کریں گے تو آپ کے پاس پازیٹیو خیالات آئیں گے، اور اگر آپ ایسا ہی ہے، اور اگر آپ FM 101 پوائنٹ وسوسہ کریں گے ڈیول، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ویسے خیال آئے، آپ نے کہاں ٹیون ان کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہم اسے مینولی خود کریں گے۔ ہاں، آپ ریڈیو، اپنا ریڈیو خود کریں گے ٹیون۔
اب دیکھیں نا آپ میں سینٹرز ہیں نا, آپ نے وہ بٹنز دبانے ہیں تب نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینٹرز بتائے ہوئے نا. عقل کو کس میں مشغول کرنا ہے؟ غور و فکر میں, سوچ میں, ریسرچ میں, زبان کو سچائی میں, جھوٹ میں نہیں, غلط بات میں نہیں, اخلاق میں, تو خیال دل دیا کو پیارے جی. خیالات میں, پیٹ کو حرام حلال سے پاک کر کے. جب تمام سینٹرز ٹھیک ہوں گے تو وہ صحیح فریکوینسی, تمام بٹن ٹھیک دبایا آپ نے تو وہ ٹھیک فریکوینسی پہ ٹیون ان ہوا. آپ نے دل میں نفرت رکھی ہوئی ہے, غصہ رکھا ہوا ہے, ذہن جو ہے بیکار چیزوں میں پڑا ہوا ہے. بہت تو آپ نے خوبصورت, بہت خوبصورت سمجھایا, تھینک یو سو مچ. بس ایک چیز کلیئر کر دیں, یہ جو وسوسے ہیں ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ آپ کو پوری صورت بتا رہی, کل اعوذ برب الناس, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں سائنٹیفکلی بھی اسے سمجھ لیں اور قرآن کریم کے لحاظ سے. میں جو خود پڑھتا ہوں وہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں. تو اگر جس نے یہ وسوسہ میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ یار ابھی میں جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یار میرا اگر یہ جاب چلی گئی تو میں کیا کروں گا, ایسے ہی ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو آپ نے اسے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں, اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے نیوٹرلائز ہو گیا. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے جو وسوسہ ڈال رہا ہے. یا سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ ناس. اور سائنٹیفکلی بھی لے لیں, وسوسہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک فریکوینسی پہ آپ کے پاس, جیسے میں نے آپ کو کہا فریکوینسی پہ ٹیون, تو آپ ڈسٹرکٹیو فریکوینسی, اس فریکوینسی کو توڑنے کے لیے ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کہتے ہیں اسے. وہ فریکوینسی, آپ کے الفاظ بیسکلی کیا ہے, یہ بھی فریکوینسی بناتے ہیں. ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ فریکوینسی ہے نا. تو جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی فریکوینسی کریٹ کرتا ہے. او سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس آپ ایسے کریں, یہ ایسے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ والی ایسے آ کے اسے بلاک کر دے گی. ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس, یہ میں صرف سائنٹیفک حد تک ہم تو نہیں سمجھ سکتے اسے, پر انسانی بالکل پر سمجھنے کے لیے, لیول پر سمجھنے کے لیے اس کو پتہ ہے. وہ ایک فریکوینسی آپ پہ فائر ہو رہی ہے. آپ نے بڑی بات بہت آگے تک کی, یعنی آپ نے وہ دم درود بھی ثابت کر دیا ہے کہ کیسے کسی کو آپ پڑھ کے پھونکیں گے تو چلیں, اگر اس کی نیگیٹو انرجیز ہیں, وہ کوئی پڑھتا ہے اپنے لیے, کچھ بھی پڑھتا ہے اپنے رزق کے لیے پڑھتا ہے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے, تو کیسے انرجیز کام پازیٹیو فریکوینسی پہ ٹیون ان ہو رہے ہیں. ہاں, اب اس میں کچھ دم درود جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی چیز کے لیے کر رہے ہیں, اس کو میں بالکل پازیٹیو مینر بات کر رہا ہوں. پازیٹیو مینر میں آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے, جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے نا, پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں نا, آپ کو سورہ فاتحہ میں ہر چیز. میں رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے بچے کو دم کرتا ہوں, ہاں, جو مجھے قرآن آیات آتی ہیں, تو کیا اس میں کیا کچھ زبردست ہے. آپ آخری 3 کلپ اس پر پڑھیں, آیت الکرسی اس پر ساری نیگیٹو انرجی, سورہ فاتحہ اس پہ پڑھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پازیٹیو فریکوینسی کا احسار بنا رہے ہیں اپنے. بالکل صحیح, چونکہ ہم خود مان رہے ہیں, سائنس ابھی مان رہی ہے کہ تمام چیزیں فریکوینسی ہیں, وائبریشن ہے, انرجی ہے, تو آپ اپنا ایک حصار بنائیں. بالکل ٹھیک سر.